جو پاکستان کے ساتھ ظلم اور پاکستان کو کاٹ دیا گیا، پاکستان کا بازو، پاکستان کا بڑا حصہ مشرقی پاکستان، اور اب جس کو ہم پاکستان کے نام سے جانتے ہیں، یہ اصل میں آپ لوگوں کو اگر یاد ہو جو بڑی عمر کے ہیں، 49 ایئر ہو گئے، یعنی کہ 49 سال آج کے دن اس کو الگ کیا گیا، اس کو الگ کیا گیا، وہ اب بنگلہ دیش کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو دیکھنا چاہیے کہ تقریباً میرے خیال میں 25 سال بھی نہیں، 20-25 سال کے اندر ہی 1947 میں پاکستان بنا اور 71 میں الگ ہو گیا۔ تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اور یہ آپ یاد رکھیں کہ پاکستان بنانے میں سب سے زیادہ جو اہم کردار ادا کیا تھا وہ بنگلہ دیش کے، اس وقت جو بنگلہ دیش میں نہ ہی کہوں تو مناسبت دل دکھتا آج کے دن بھی، ورنہ میں اکثر مشرقی پاکستان یا بنگالی ان کو کہہ لیتا ہوں، تو کیونکہ بنگال مسلم بنگال اور ایک ہندو بنگال کے نام سے مشہور تھا جب وہ الگ حصہ ہوا، یعنی کہ تقسیم ہوئی بر صغیر کی، جس طرح پنجاب ایک جو پاکستان میں ہے ایک انڈیا میں ہے، اس طرح سندھ کی بھی تقسیم ہوئی، کچھ انڈیا میں ہے اور باقی پاکستان میں ہے۔ تو اس طرح مشرقی پاکستان اور اس وقت کے جو مسلم بنگال کہہ لیں، تحریک آزادی میں ان کا بہت ہی بڑا کردار تھا، بلکہ سارے بنگال نے بہت زیادہ، جو مسلمان نہیں بھی تھے انہوں نے اپنا کانگریس کے لیے، جو مسلمان تھے انہوں نے مسلم لیگ کے ساتھ مل کے پاکستان کے لیے، یا مسلم لیگ کے ساتھ نہیں بھی ملے۔ یہ بھی ایک آج میرے ذہن میں اس طرح یہ سوال اٹھا کہ کیا صرف مسلم لیگ نے ہی تحریک چلائی تھی؟ اکثر اب جب کوئی سوال ریز کرتے ہیں ہر کوئی وہ کویسچن اس پہ اٹھاتا ہے، جی مسلم لیگ نے پاکستان بنایا، ٹھیک ہے بالکل بنایا، لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ آزادی کی تحریک ایک اور چیز ہے، ملک بن جانا بالکل ایک الگ چیز ہے، یعنی کہ اس کا رزلٹ آ جانا۔ تو آزادی کی تحریک تو میرے پیارے بھائیوں یہ 1857 سے شروع ہوئی، تو اس وقت تو مسلم لیگ نہیں تھی۔ کون تھے لوگ وہ؟ آج کدھر گئے؟ کیوں نہیں ان کا نام لیا جاتا؟ یہ بڑی تلخ باتیں ہیں، مطالعہ پاکستان آپ کو نہیں بتاتا کبھی بھی۔ کچھ چیزیں تھیں جو ہم چھوٹے وقت پڑھتے تھے، فلاں فلاں فلاں، لیکن اب ان کو بھی نکال کے دوسرے جو 7 سمندر پار چیزیں وہ اس میں ڈال دی گئی، جی آپ یہ پڑھیں یہ پڑھیں یہ پڑھیں۔ مشرف صاحب نے روشن خیال پاکستان کا تصور دیا، اب عمران خان صاحب نے بالکل ہی وہ نیا پاکستان بنا دیا، پتہ نہیں کدھر گیا وہ پرانا پاکستان، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی۔ ایک پاکستان قطر میں ٹوٹ گیا، اب نیا پاکستان بنا تو وہ پتہ نہیں کیا بن رہا ہے۔ بہرحال موضوع پہ رہتے ہیں۔ تو آج کے دن جو اصل بات ہے کہ کیوں وہ الگ ہوا ہم سے، جنہوں نے سب سے زیادہ اسٹرگل کی پاکستان بنانے کی، ہم نے ان کے ساتھ، یعنی کہ ہم سے مراد مغربی پاکستان، جس کو اس وقت اکثر یہ کہا جاتا ہے جی پنجابیوں نے، حالانکہ پنجابیوں کا یار اس میں کیا قصور ہے؟ پنجاب تو خود مظلوم رہا ہے، میں پنجابی ہیں خود، لیکن پنجاب دا دے وچ کی قصور ہے؟ ماشاء اللہ جننے بھی لگے، ایوب خان کون سی؟ پٹھان سی۔ یحییٰ خان کون سی؟ پٹھان سی۔ اس تو پہلے تسی دیکھ لو جننے بھی ملٹری دے جرنیل سی جنہوں نے زیادتی کی تھی بنگالیاں نال، وہ سارے پنجابی کوئی نہیں سی انہاں دے وچوں، پنجابی جرنل کوئی بھی نہیں سی، ایک بھی نہیں سی، لیکن بدقسمتی کے ساتھ اس کو منسوب کر دیا گیا یہ پنجابیوں کا پاکستان ہے، پنجابی ظلم کر رہے ہیں۔ اور پھر ادھر جو ہندو اساتذہ تھے بہت بڑی تعداد میں، وہ بڑی انہوں نے پلاننگ کے ساتھ اس وقت وہ نہیں گئے مشرقی پاکستان چھوڑ کے، وہ عوامی لیگ نے جب وہ ماحول اس طرح کا کریٹ ہوا تو ان کے ساتھ مل کے پھر اس طرح نوجوانوں کے ذہنوں کو بدلا۔ تو اس سے پہلے کی تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں کہ جب فاطمہ جناح کے الیکشن تھے اس وقت شیخ مجیب الرحمان نے کیا کردار ادا کیا تھا؟ آیا وہ غدار تھا اس وقت؟
قائد اعظم کی بہن غدار تھی، جس کو پاکستان کا غدار اعظم ڈکٹیٹر ایوب خان، جو پاکستان کی بربادی کا پہلا پتھر رکھنے والا ہے، اس کو ختم کرنے میں سب سے مین کردار اس کا ہے. آج تک ہم وہ جمہوری فلاحی اسلامی ریاست نہیں بن سکے، اس میں اس شخص کا سب سے زیادہ کردار ہے. تو وہ تو فاطمہ جناح کا پولنگ ایجنٹ تھا، اس نے تو فاطمہ جناح کی حمایت کی تھی. تو کیا بات ہوئی کہ وہ 10 سال کے بعد ہی اس طرح ہو گیا؟ تو اس سے بھی پہلے میرے بھائیوں جائیں، بزرگوں سے پوچھیں، اور خصوصاً آج کل کے نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ بالکل اچھل کود کریں، لیکن کچھ ٹائم سنجیدگی کے ساتھ نکالیں اور ہسٹری کا مطالعہ کریں. صرف فیس بک ہی آپ کو ہر چیز نہیں بتائے گی، گوگل ہی ہر چیز آپ کو نہیں بتائے گی، انسائکلوپیڈیا آپ کو ہر چیز نہیں بتائے گی. بکس پڑھیں، بزرگوں سے بات کریں، جو پروفیسر ہیں ان سے پڑھیں. اسی حوالے سے سب سے جو خطرناک ایک بات ہے، وہ پچھلے دنوں اچکزئی صاحب نے پنجابیوں کو ذکر کیا. تو یار اس میں اتنا لال پیلا ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ اس نے اس کی زبان تھڑک گئی. فرانس کا بھی بزرگ ہے، جیسے عمران خان صاحب نے بھی جرمنی اور جاپان کی سرحدیں ملا دی، اس نے بھی فرانس اور روس کا پتہ نہیں وہ مکس کر دیا اس طرح. تو اس کا بھی تھوڑا سا وہ ہو گیا زیادہ ہی. لیکن کچھ چیزیں اس کی تلخ تھی کہ پنجابیوں نے واقعی، پنجابیوں سے مراد کہ پنجاب مغربی پاکستان جو تھا، انہوں نے ڈکٹیٹروں کا ہر وقت ساتھ دیا، جرنیلوں کا ساتھ دیا، غیر منتخب جو ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ان کا ساتھ دیا. آزادی کے وقت پنجاب نے اتنا کردار نہیں ادا کیا، یہ حقیقت ہے بالکل، جتنا کرنا چاہیے تھا. یہ دیکھیں، پنجاب میں ایک تھی یونینسٹ پارٹی، گوگل پہ بھی آپ سرچ کر لیں، بزرگوں سے بھی پوچھ لیں، اور جگہ سے بھی پوچھیں. سب سردار، جاگیردار، وڈیرے، نواب، لغاری، مزاری، گیلانی اور سب وڈیرے اس میں تھے، ٹوانے اور اس طرح کے جتنے بھی. تو وہ انگریزوں کی پارٹی تھی، یونینسٹ پارٹی. سیم ٹائم انہوں نے الاؤڈ کر رکھا تھا کہ آپ مسلم لیگ کے بھی ممبر بن جائیں اور اس کے بھی. تو وہ ان کی اکثریت تھی پنجاب میں. تو اس وجہ سے اکثر ہم کو یہ تانے سننے کو ملتے ہیں. تو مشرقی پاکستان کے لوگوں کا ایک بہت بڑا کردار تھا. بدقسمتی کے ساتھ ہم لوگوں نے ان کے ساتھ رویہ اچھا نہیں رکھا. ہر وقت ان کو بھوکے بنگالی، چھوٹے قد والے، کالے، اوے تم فوج میں بھرتی نہیں ہو سکتے، تم پتہ نہیں کیا کیا، وہ مارشل ریس ہے نہیں ہو. یار کون سی مارشل ریس؟ 90,000 ہم نے ادھر بندوقوں ان کے سامنے پھینک کے، لعنت ہے. اس طرح کی مارشل ریس چاہیے تھی آپ کو ایک دم دنیا کی تاریخ میں. 90,000 کبھی بنے کو جنگی قیدی؟ ڈرامے بازی لوگوں کے ساتھ کرتے ہو. یہ ایوب خان اور اس کے پیروکار اور ڈکٹیٹروں کے پیروکار، شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو اس طرح کی بیہودہ گفتگو کرتے ہوئے کہ وہ اچھا ہی ہوا جی، دفاع ہو گئے، فلاں ہو گیا. آج دیکھو وہ کدھر ہیں. پاکستان کے سرمایہ کار ادھر جا رہے ہیں، لوگ جائیں گے ادھر کام کرنے کے لیے. جن لوگوں کو آپ بھوکے بنگالی اور کہتے تھے دفاع ہے، مگروں لتھے، جائیں گے آپ لوگ کام کرنے ان کے پاس. تو خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں. یہ جو بچا کچا پاکستان ہے، اس کی بربادی کا گڑھا مت کھودیں، اور اس کو جو ایک جمہوری راستے سے صحیح سمت پہ لے جانے کی کوشش کریں. اگر اس میں بھی اس طرح جیسے 70 میں 71 میں کیا گیا اور اس سے پہلے جو کیا گیا، تو بہت مجھے تو خوف آتا ہے کہ کیا ہوگا جس طرح کی چیزیں نظر آ رہی ہیں. ہر ایک نے غداری کی فیکٹری لگائی ہوئی ہے، وہ جناب سرٹیفکیٹ بانٹ رہا ہے اور محب وطن اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے. بھئی تم کون ہوتے ہو کسی کو غدار کہنے والے، اپنے آپ کو محب وطن کہنے والے؟ یہ تو لوگ خود فیصلہ کرتے ہیں کہ کون غدار ہے. یہ مشرف اس وقت ڈاکٹر قدیر خان صاحب کو اس طرح بکواس اس نے کی تھی غداری کے. آج جائے نا پاکستان میں، ادھر وہ انہوں نے چیلنج اس کو کیا تھا کہ چلتے ہیں راجہ بازار میں، لوگ خود فیصلہ کر لیں گے. تو لوگوں نے بھائی فیصلہ کرنا تھا. آپ مامے چاچے نہ بنیں اور اس طرح کی بکواس جو کرتے ہیں نا آپ، وہ اس سے دور ہی رہا کریں. تو بہتر ہے جو آ کے اچھل کود کرتے ہیں جی فلاں غدار ہے، فلاں غدار.
اس طرح کی چیزیں مت کریں، نفرت مت پھیلائیں. اور نفرت پھیلانا بہت آسان ہے، آگ لگانا بہت آسان ہے، لیکن لوگوں کو جوڑنا بہت مشکل ہے. اس کام کو کریں، اور یہ جو آگ لگانے والا کام ہے ملک کے اندر، اس کو ختم کر دیں. اگر پاکستان کو آپ قائم رکھنا چاہتے ہیں جو بچ گیا تھوڑا سا، تو یہ بھی مت کہا کریں کہ قیامت تک رہے گا. بھئی کون سا قیامت تک رہے گا؟ اصل پاکستان تو ٹوٹ چکا ہے، جو حقیقت ہے. یہ تو مغربی پاکستان ہے. تو اس کو بچاؤ، اس کی حفاظت کرو، اور جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے لیا اس پہ عمل کرو. سب کو حقوق دو. اور جمہوریت سب سے بہتر طریقہ ہے لوگوں کو اکٹھے رکھنے کا، ان کے مسائل حل کرنے کا. اس کے اور یہ پارلیمانی جمہوریت سب سے بہترین نظام ہے. اسی کے اندر رہتے ہوئے آپ بہتری کر سکتے ہیں. ترکی ہمارے لیے سب سے ایک بڑی مثال ہے. ان کے ہاں حالات پاکستان سے بھی زیادہ خراب ہوتے تھے. ہر بار ماشاء اللہ مہنگائی، بے روزگاری اور لا قانونیت اور بڑی عجیب صورتحال تھی. آج دیکھیں ان کی گروتھ کتنی ہے. تو کسی جرنیل نے تو آ کے نہیں کی، کسی اور سسٹم نے تو نہیں کی. وہ جمہوریت میں طیب اردگان نے رہ کے سب کو ساتھ لے کے. ہمارے ہاں بدقسمتی کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جو منتخب ہو جاتا ہے وہ باقیوں کو کہتا ہے ان کو چھتر پھیرو. بھئی کیوں؟ پھر جب تمہیں چھتر پڑیں گے سب تالی بجائیں گے، چنگا ہی ہے جناب. تو اس روش سے ہمیں نکلنا چاہیے. جب ہم اقتدار میں ہوں اس وقت اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کے چلیں، تاکہ کل جب ہمیں کچھ مارے تو سب لوگ اکٹھے ہوں. ٹرکی سب سے بہترین مثال ہے، وہ سب کو ساتھ لے کے چل رہا ہے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ پاکستان میں آج تک ہم اس چیز کو نہیں سمجھ سکے. اقتدار مستقل چیز نہیں ہے، عوام اور ان کی رائے مستقل چیز ہے. ان کو ساتھ لے کے چلیں تو اسی میں بہتری ہے. تو 70 میں جو الیکشن ہوئے تھے، 71 میں سکوت ڈاکہ آج کے دن، اگر رزلٹ آخری ایک تھا، آخری کر کے شیخ مجیب الرحمان کو پرائم منسٹر بننے دیا جاتا تو پاکستان کبھی نہ ٹوٹتا. یہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی پاکستان کو اس نے کدھر لے جانا تھا. یہ آخری حل تھا. یعنی کہ جمہور کا فیصلہ ہم نے تسلیم نہیں کیا. تو بس بڑا دل آج کے دن دکھتا ہے اور ساری چیزیں آتی ہیں. اس کے بعد پھر یہ 2014 میں جو بچوں کے ساتھ افسوسناک اور بڑا دل خراش واقعہ اسکول کا پشاور میں ہوا، بہت افسوسناک ہے. لیکن اس پہ بھی اب بہت زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں.